ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک خاص سوال اور اس کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور سننا ہے، سوال بھی سننا ہے اور جواب بھی سننا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میرے اس چینل پر اسلامی واقعات، اسلامی تعلیمات کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے؟ کون سی صورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ عارف باللہ امام عبد الوہاب الشعرانی سے جنات نے مختلف علوم اور فنون میں سوالات پوچھے، آپ نے ان کے جواب بنام کشف الحجاب الرانی عن وجہ اسئلۃ الجان نام سے لکھے جو مطبوعہ بھی ہے۔ اس میں ایک سوال ہے: سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں کس چیز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے؟ جواباً ارشاد فرمایا: سورہ ہود میں سے جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ حکم الہی فاستقم کما امرت ہے، جیسا حکم دیا گیا اس پر قائم رہو۔ ایسے ہی انسانوں کے علماء میں سے کچھ نے صراحت کی ہے، جیسا کہ ابن عربی نے فرمایا ہے، اور سورہ ہود جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن میں کما حقہ استقامت کا حکم ہے، کیونکہ مقرب بقدر طاقت اگر استقامت والا ہو بھی جائے تو بھی ادب مانے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کما حقہ مستقیم کہے، بلکہ مقرب محجوب سے زیادہ خائف رہتا ہے، جیسا کہ بادشاہ کی ہیبت دیکھنے والے مقرب خائف رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام قرطبی نے نقل کیا: ما نازل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اشد ولا اشق من هذه الآیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاستقیم کما امرتا اس آیت سے زیادہ شدید اور بھاری آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر فرماتے: افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کما امرت کا بوجھ لیغفر اللہ سے ہلکا ہو گیا، مگر مقرب غافل نہیں ہوتا بلکہ خوف کے ساتھ شاکر ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے: ابو علی سری نے خواب میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی: یا رسول اللہ، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ فرمایا: ہاں میں نے کہا ہے۔ عرض کی: ان میں موجود قصص انبیاء اور امتوں کی ہلاکت نے بوڑھا کیا؟ فرمایا: نہیں، مگر فاستقم کما امرتا فرمان نے بوڑھا کر دیا۔ یہ نکات خاص صوفیاء کے ہے، مگر علماء ظاہر نے یوں فرمایا کہ ہر وہ صورت جس میں احوال قیامت، عذاب سابقہ کا ذکر ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، جیسا کہ ترمذی کے حدیث پاک میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا: مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور کویرت نے بوڑھا کر دیا۔ اس پر علامہ مناوی نے فیض القدیر میں لکھا: کیونکہ ان صورتوں میں احوال قیامت ہے تو اس لیے بڑھاپا چھا گیا۔ قرآن کریم میں یہ آیت اسی کی وضاحت کرتی ہے: یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ترمذی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر اور داڑھی شریف میں 14 بال سفید تھے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ صرف 14 بال سفید ہوئے تو بوڑھا ہونا کیسے قرار پایا؟ جواب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل فرماتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہی قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مگر آپ کو صرف پسینہ آتا تھا۔ تو جس ہستی نے وحی کا بوجھ اٹھا لیا اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو جب معاملہ یہ ہے کہ تو ایسی طاقتور ہستی کے بال مبارک سفید ہو جائے عام بات نہیں ہے۔ بہرحال دونوں توجیہ درست ہے۔ تیسری توجیہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہونے کی وجہ سے الہی خفیہ تدبیر سے امن تھا، مگر اپنی امت کا خوف تھا کہ کما امرتا پر یہ
کیسے عمل پیرا ہوں گے؟ کیونکہ آیات کا نزول خاص اور حکم عام ہوتا ہے، اور میری امت احوال قیامت کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیونکہ رب العالمین کے عطا کردہ علم سے یہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے قبر شک ہوگی اور مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اول شافع اول مشفع ہیں تو خود تو پرامن ہیں، مگر امت کی فکر نے بوڑھا کر دیا۔ خود بے فکر کیوں نہ ہوں، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی امن والے ہو گئے، جیسا کہ تفسیر سالبی میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، بتاؤ تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ عرض کی شیطان کے مردود ہونے کے بعد میں اپنے خاتمے سے ڈرتا تھا، مگر جب اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت پر مقرر کیا اور قرآن میں مجھے امین فرمایا تو اب میں امن میں ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خوف نہیں بلکہ اپنی امت کے نیکوں کاروں کے عجب خود پسندی میں پڑنے کا اور گناہ گاروں کے ہلاکت میں پڑنے کا خوف تھا، کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوتے امتی امتی پکار رہے، معراج پر امتی امتی پکار رہے، وفات پر امتی امتی پکار رہے ہیں۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہوں، اور چیختی چنگھاڑتی جہنم کے پل پر کھڑے ہو کر رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوں گے، تو اس وقت انشاءاللہ ہمارا جانا بھی یوں ہوگا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔